مسلم شریف میں حدیث ہے، ثمامہ بن اسال گرفتار ہوئے، کتاب المغازی میں ہے مسلم شریف میں۔ تو ثمامہ ایک سردار تھا عرب کا، اسے ستون کے ساتھ باندھا گیا، حضور تشریف لائے تو حضور نے ثمامہ کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اندی خیر، میرے پاس خیر ہے۔ کیا ہے کافر، ہے غیر مسلم، وہ کہتے میرے پاس خیر ہے۔ اب کیسی خیر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر صلاحیت ہے، میرے اندر اچھی صفتیں ہیں، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بہادر شخص کو قتل کریں گے، کسی بزدل کو قتل نہیں کریں گے، اور اگر آپ مجھے آزاد کریں گے، میرے اوپر احسان کریں گے کہ مجھے چھوڑ دیں گے، تو آپ ایک ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو قدر کرنے والا ہے۔ ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر، آپ ایسے آدمی پہ احسان نہیں کریں گے جس کو قدر ہی نہ ہو۔ آج کل کئی لوگ ایسے ہیں، شاگردوں کو قدر ہی نہیں استادوں کی، اولاد کو قدر ہی نہیں ماں باپ کی۔ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے، تو کسی ناشکرے پر احسان نہیں کریں گے، کسی ناقدرے پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ اس پر احسان کریں گے جو قدر کرنے والا ہے۔ آج جن بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں یہ وہ بابے ہیں جو بڑی وفاؤں والے تھے۔ حضرت باجزید بستامی پانی بھرتے رہے ہیں امام جعفر صادق کے گھر، پوچھا گیا آپ تو بہت بڑے ولی ہیں اور پانی بھرتے ہیں امام جعفر صادق کے گھر؟ کہا مجھے امام جعفر صادق سے فیض ملا ہے، میں ان کا احسان مند ہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ اور علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، حدیث مبارک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جھاڑو پھیرتے ہیں باجزید بستامی کے مزار پہ جا کے۔ کشف المعجوب کی چھٹی جلد چھٹا باب پڑھ کے دیکھیں، کشف المعجوب کا ملامت کا باب، ملامت کے باب میں داتا صاحب لکھتے ہیں میرے اوپر مشکل وقت آئے، دعا قبول نہ ہو، میں باجزید بستامی کے مزار پہ جا کے جھاڑو پھیرتا ہوں، اللہ میری مشکل کو آسان کر دیتا ہوں۔ یہ بابے بڑی وفاؤں والے تھے، اور آج ہم خود غرض لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں مطلب نکالو قدر نہ کرو۔ یاد رکھو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو اپنے محسن کی قدر نہیں کرتے۔ کیا شیر خدا کا یہ فرمان نہیں آپ نے سنا، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے، چاہے غلام بنا کے رکھے چاہے مجھے بیچ دے، وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا۔ یہ ہے قدر، محسن کی قدر۔ اور آج کل ہم کہتے ہیں کام نکالو، پھر جس نے احسان کیا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی باب کو میں مزید پھیلاؤں تو میرے سامنے ایک نقطہ آیا ہے، یہاں اسلام کون لے کے آیا ہے؟ بر صغیر میں داتا گنج بخش۔ یہاں اسلام کو لے کے آئے ہیں میرا حسین زنجانی، یہاں اسلام کو لے کے آئے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہاں اسلام کو بچانے والوں میں اہم کردار ہے حضرت مجدد الفسانی۔ یہ سارے ہمارے محسن ہیں، تو کیا ہمیں اپنے محسنوں کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے انہی محسنوں کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، تو جس کی زبان سے ولی محفوظ نہ ہو وہ کتنا بڑا بے ادب ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو جس کی زبان سے ولی محفوظ نہ ہو
اور جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو وہ صحابہ کی بے ادبیاں کر رہا ہو، اور جس کی زبان سے خود نبی محفوظ نہ ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضور کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ زبان کھولنے سے پہلے ضرور سوچ لیں میری اس زبان سے کہیں ولیوں کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی، کہیں انبیاء کرام کی بے ادبی اور گستاخی تو نہیں ہو رہی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، سمامہ نے کہا اگر آپ آزاد کریں گے تو ایک قدر کرنے والے کو، جو محسن کی قدر کرتا ہے۔ اور تیسری بات اس نے کی، پہلی بات کی اگر قتل کریں گے تو بہادر شخص کو، دوسری بات کی آزاد کریں گے تو قدر کرنے والے کو، اور تیسری بات یہ کی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو مانگیں میری آزادی کے بدلے کتنا پیسہ لیں گے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جن کی جھولی میں کوثر کے خزانے ہیں۔ امام الانبیاء مسکرائے اور آگے گزر گئے۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے جو آپ لوگوں کے شایان شان نہیں تو معاف کر دیں اور آگے گزر جائیں۔ ہم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں میری شان کیا ہے اور میرے سامنے تو نے ایسا لفظ بولا ہے، ہم اپنی حد کے عزت سمجھ کے اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء کے سامنے کہہ رہا ہے، حالانکہ بات حضور کی شان کے لائق نہیں، حضور کے دامن میں تو کائنات کے خزانے ہیں، آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ بخاری شریف کتاب الجنائز پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی۔ اور سمامہ کہہ رہے ہیں مانگیں کیا مانگتے ہیں؟ بات اس نے وہ کی جو حضور کی شان کے لائق نہیں، حضور مسکرا کے آگے گزر گئے، معاف کر دیا۔ 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا اور وہ یہی باتیں کرتا رہا، قتل کریں گے تو بہادر کو، چھوڑیں گے تو قدر کرنے والے کو چھوڑیں گے، اور اگر پیسہ چاہتے ہیں تو بتائیں کتنا چاہتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو آزاد کر دو۔ سمامہ کو آزاد کر دیا، مدینہ منورہ سے نکلا، آزاد ہو کے گیا۔ مدینہ منورہ سے کچھ میل باہر نکل چکا ہے تو خیال آیا میں قیدی تھا، حضور چاہتے تو میرا سر قلم کر دیتے، چاہتے تو پیسے لے کے مجھ کو آزاد کرتے، کتنی وسعت مآب چھاتی ہے، میں قیدی تھا انہوں نے مجھے یوں ہی آزاد کر دیا ہے۔ دل کے ایک گوشے سے آواز آئی، سمامہ سوچو ایسا کردار ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اب گھر کی طرف جاتے ہوئے قدم رک گئے اور فیصلہ کیا چلو واپس چل کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سمامہ اب دوڑے ہیں مدینہ منورہ کی طرف کہ میں کتنا بڑا خزانہ چھوڑ کے جا رہا تھا، جن کی شخصیت، جن کا کردار میری آنکھوں کے سامنے روشن ہو چکا ہے، میں انہیں چھوڑ کے جا رہا تھا۔ اب دوڑا مدینہ منورہ کی طرف، اور اپنے موضوع سے متعلق میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، راستے میں دیکھا ایک تالاب ہے، سمامہ جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، تالاب میں غسل کیا ہے، غسل کر کے گئے کہ اب میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا پہننا چاہتا ہوں تو پہلے نہا لوں، پہلے غسل کر لوں، غسل کر کے سرکار مدینہ کی جناب میں جاؤں۔ کلمہ پڑھنے آئے ہیں تو غسل کر کے آئے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو صحابہ نے کہا سمامہ تمہیں تو حضور نے آزاد کر دیا، تم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے، اب دوبارہ کیوں آ گئے ہو؟ سمامہ نے کہا صحابہ تمہارے نبی نے مجھے رسیوں کے ساتھ باندھا تھا تو رسیاں کھول کے آزاد کر دیا، انہوں نے رسیاں سے کھولا ہے، اپنی زلفوں سے باندھ لیا ہے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے کھول کے آزاد کر دیا پر اپنے اخلاق کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کا قیدی بنا لیا ہے۔ اب سمامہ کہیں نہیں جا سکتا، سمامہ کے دل کے تخت پہ رسول اللہ محبوب بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب سمامہ کی زندگی کی سانسیں ہیں تو رسول اللہ کے نام ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا حضور کا غلام بن کے زندہ رہوں گا۔ سمامہ آئے مسجد نبوی میں،
کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ مسلم شریف میں نہیں لیکن بعض دیگر کتب میں ہے کہ جب ثمامہ کلمہ پڑھ چکے تو حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے۔ لیکن اگلی بات مسلم شریف میں ہے کہ ثمامہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی نعت پڑھی ہے، یہ مسلم شریف میں ہے۔ ثمامہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کہا مجھے سب شہروں سے زیادہ نفرت تھی تو مدینہ منورہ سے تھی، لیکن اب میرے دل میں دنیا بھر کے شہروں میں اگر کوئی محبوب شہر ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ اگر مجھے کسی دین سے نفرت تھی تو اس دین سے تھی، پر اب میرے دل میں اگر محبت ہے تو صرف اسلام کی محبت ہے۔ اور یہی بات اس نے حضور کے حوالے سے بھی کی، کہتے ہیں مجھے سب چہروں سے زیادہ اگر کوئی چہرہ پیارا لگتا ہے تو حضور آپ کا چہرہ پیارا لگتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے مدینہ منورہ کی شان، اسلام کی شان، حضور کے چہرے کی شان بیان کی، گویا حضور کی نعت پڑھی۔ آج مشائخ کے ہاتھ چومنا اور حضور کی نعت پڑھنا یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ صحابہ کے طریقے پر کون لوگ چل رہے ہیں؟